نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت اور نہ ادا کرنے کے نقصانات و وعیدات کیا ہے بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی جگہوں پر رب نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے وہ مال پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس مال کو جس مال میں ملا کر رکھا جاتا ہے وہ اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک کار خیر نیک عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ھدی و بشری للمؤمنین، خوشخبری اور بشارت ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اسے کوئی غم لاحق نہیں ہوتا ہے، اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے مال کے نقصان ہونے کا ڈر رہتا ہے، مال کی حفاظت کی فکر میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، مال کے نقصان ہو مال کہیں نقصان نہ ہو جائے، ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے پاس نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ آپ کا مال خوب بڑھے، آپ کا مال خوب بڑھے، تجارت خوب پھلے اور پھولے، اور آپ کا مال جو ہے بلا و مصیبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائے، آپ کا مال ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ یہ سب آیتیں قرآن مقدس میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہے، لیکن اب ایک آیت کریمہ کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے وعید کے سلسلے میں ہے۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی، مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جس دن جہنم کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور اس سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں داغی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے وہ مال و دولت ہے جس کو تم گن گن کر رکھتے تھے، اس لیے اب اس کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے وہ مال گنجا سانپ بن جاتا ہے، وہ اپنے مالک کو دورائے گا، اس کا مالک بھاگ رہا ہوگا، وہ گنجا سانپ بن کر اس کا پیچھا کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں داخل کر دے گا۔ اس لیے اے لوگو، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ضرور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیے،
ورنہ یہ دولت ایک روز گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسے گا، اور اس وقت نہ آپ کا بیٹا کام آئے گا، نہ آپ کا باپ کام آئے گا. جس کے لیے آپ یہ دولت اکٹھا کر رہے تھے اس وقت کوئی آپ کو بچانے والا نہ ملے گا. اور آپ گنجے سانپ کے عذاب کو ہلکا نہ سمجھنا. جب سانپ کی عمر 1000 سال ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر بال جمتا ہے. جب سانپ 2000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر سے بال گر جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے، اور وہی گنجا سانپ بن جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال دوسرے مال میں ملایا جائے تو وہ دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے اے لوگو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا مال محفوظ رہے، ہمارا مال نقصان ہونے سے بچ جائے، تو آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیے اور اس کے مستحقین تک اس مال کو پہنچائیے تاکہ آپ کا مال محفوظ ہو جائے. اور یاد رکھیے، جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال تو ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس انسان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جس کی حفاظت و ضمانت اللہ کے ذمے میں ہو اسے کون ہلاک و برباد کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی تو کرتے ہیں، مگر جب باری آتی ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی تو مال کی محبت نے اسے اندھا کر رکھا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے، نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز پڑھنے پر بھی اسلام کی بنیادیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی اسلام کی بنیادیں ہے. جس طریقے سے اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو خود اپنے آپ کو گنہگار ہوتا ہے، ویسے ہی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ گنہگار ہے. زکوٰۃ یہ فرض ہے، جو زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے گا وہ کافر ہے. جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ قتل کے مستحق ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے. برادران ملت اسلامیہ، تو اگر اللہ رب العزت ہمیں دولت و ثروت سے نوازے، سونے اور چاندی سے نوازے، تو ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور جو اس کا مستحق ہے اس تک ان مالوں کو پہنچا دینا چاہیے تاکہ ہم بلا سے بھی محفوظ رہے اور ہم سے ہمارا رب بھی خوش رہے، ہمارے رسول بھی خوش رہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے.